نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ قرآن مجید ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے آیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے۔ تو اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اور یہی دیکھتے ہیں ہم کہ عبداللہ بن مسعود کی محبت قرآن سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو بھی صورت نازل ہوئی میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو بھی آیت نازل ہوئی میں اس کے متعلق جانتا ہوں وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ مجھے اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو میں ضرور اس کی طرف سفر کروں گا۔ تو کہے کوئی انسان کہ ہمیں محبت ہے اور اس کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے پھر وہ کچھ قربانی نہ کرے، تو پھر ایسی محبت کے تو پھر دعوے جھوٹے ہوئے نا، کہ انسان کو کبھی کبھی قربانی دینی پڑتی ہے اس قرآن کے لیے، کبھی نیند چھوڑنی پڑتی ہے، کبھی نفس کو مارنا پڑتا ہے، کبھی انسان ہر وقت نفع اور نقصان کی کیفیت میں ہوتا ہے نا۔ تو پھر وہ کیفیت کہ جب ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے اور دنیا بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پھر اس وقت میں انسان یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو کیا چیز لینی ہے، اللہ کے کلام کو لینا ہے یا دوسری سائڈ پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور طریقے سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو پارہ سٹارٹ ہونے والا ہے وہ ہے 19th پارہ، سورۃ الفرقان ہماری جاری ہے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ آیت نمبر 22 سورۃ الفرقان۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا خدشہ نہیں رکھتے، ان کو اندیشہ نہیں ہے، تو وہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس پہنچ جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ یعنی وہ لوگ جو رسول کو نہیں مانتے، جن کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، جن کے دل میں کوئی آخرت کا خوف ہے اور نہ ہی اس خالق کا خوف کہ اس کے پاس حاضر ہونا ہے، تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ فرشتے آتے کیوں نہیں اور ہمیں بتاتے کیوں نہیں کہ یہی اللہ کا رسول ہے، یا وہ ہمیں بتاتے نہیں کہ کوئی رب بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کا مقصد کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے سبب تکبر اور سرکشی ہے، خود کو بڑا بہتر اور بڑا اعلیٰ سمجھنا۔ اور جب انسان خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے نا، تو پھر وہ دوسروں سے بہت ساری ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے اور پھر اس کے مطالبے بڑھ جاتے ہیں۔ خود کو وہ اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا، بس اس کا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس چیز کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ تو یہاں ان کا یہی انداز تھا کہ گھمنڈ تھا کہ جو ان کو سیکھنے سمجھنے نہیں دے رہا تھا، اور وہ مطالبے پر مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ کیا مطالبہ تھا ان کا؟ کہ یہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو جواب دیا گیا جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہیں ہوگا۔ یعنی جس چیز کو وہ طلب کر رہے ہیں جب وہ ان کے سامنے آ گیا تو وہ دن ان کا پھر کچھ خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ اور فرشتے کب آئیں گے؟ کون سے موقع ہوں گے جب انسان فرشتوں کو دیکھے گا؟ تو سب سے پہلے تو اپنی موت کے وقت میں، کہ فرشتے آئیں گے جو حد نگاہ تک پھیل جائیں گے۔ اور مجرموں کے لیے فرشتے کیسے آئیں گے؟ انتہائی ہیبت ناک شکل میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد قبر کے اندر منکر نکیر کی شکل میں فرشتے حاضر ہوں گے، اور تیسرا میدان حشر میں۔ تو تینوں موقعوں پر دو طرح کے فرشتے، نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل کے لیے خوشخبری دینے والے، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟
ایسے لوگوں کے لیے پھر عذاب کی وعید والے فرشتے جو ان کی پٹائی کریں گے، اسی طرح منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے۔ تو یہ دن ان کے لیے کچھ خوشی کا دن نہیں ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ با خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہوگا اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یعنی مجرموں کے اچھے اچھے کاموں کی قبولیت کا شرف نہیں انہیں حاصل ہوگا، یعنی وہ کام جو بظاہر انہوں نے بڑے اچھے کیے تھے، لوگوں کی خدمت کے بھی کیے تھے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، سچ بھی بول رہے ہیں، اور بھی بہت سارے نیکی کے کام ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ جب انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا ہر کام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی گرد و غبار ہو۔ اور پھر یہ تو کافروں کی بات ہے نا، کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی پتہ ہے آپ کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، بہت توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا اور بہت ڈرنے والی ہے، ہم سب کو اس کے اوپر بہت غور کرنا ہے اور اس کے اوپر کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑ کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو فضا میں غبار کی باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ وہ بے شک کیسے لوگ ہوں گے؟ کافر نہیں، مشرک نہیں، بلکہ وہ فرمایا وہ بے شک تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، یعنی زنا، فحش کام، اسکرین پر غلط باتیں دیکھنا، سننا، چپکے چپکے غیبت کرنا۔ تو مومن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ظاہر اور باطن وہ نیک ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور سب کے سامنے بھی ڈرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساری نیکیاں جو راتوں کو عبادت کی، جو دن میں اللہ کی اطاعت میں کام گزارے، لیکن وہ تنہائی کے اوقات جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس وقت میں غلط کام کیے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آیت نمبر 25 سورۃ الفرقان۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کا عمدہ مقام ہوگا، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، قیلولہ کا وقت ہوگا۔ یہ جنت والے جو جنت کے مستحق ہوں گے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن ان کے لیے بھی دوپہر کا وقت کیسا ہوگا؟ آرام کا وقت۔ قیلولہ کی اہمیت کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، ساری نعمتوں کو انجوائے کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ان کو اس آرام کی ضرورت ہوگی اور وہ اس کو کریں گے۔ اور یاد رکھیے قیلولہ کرنا سنت ہے اور اس کو ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور یقیناً اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، اور یہ قیلولہ کوئی 1-2 گھنٹے سونا نہیں ہے بلکہ چند منٹوں کے لیے آنکھیں بند کرنا ہے۔ ام سلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تو آپ ان کے ہاں اس پر قیلولہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھی قریش کے مرد بیٹھا کرتے، جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے اب اٹھ جاؤ، اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے، اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اس چیز کی اہمیت اس کو عام قرار دیتے۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں میں قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل میں سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام میں قوت دینے والا ہے۔ تو اب اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ کون قیلولہ کر سکتا ہے؟ وہ جو 12 بجے اٹھ رہا ہے سو کر ہی 10 بجے اٹھ رہا ہے، وہ قیلولہ، اس کو کیا قیلولہ کی ضرورت پڑے گی؟ یہ ضرورت تو اسی کے لیے ہوتی ہے کہ جو صبح میں تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں اٹھتا ہے اور اس کے بعد اپنے کام کاج کرتا ہے، اور پھر ایک دن کو گزار کر اس کو دوپہر کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ریسٹ ضرور کرے تاکہ اس کا اگلا جو دن کا حصہ ہے وہ بھی فعال طریقے سے اس کو کر سکے۔ تو یہ اس طرح سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ اس طرح کی نیند جو بظاہر آپ کے اپنے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ کو سکون، ایک آرام ملتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ایک اپنے آپ کو نئی قوت کے ساتھ تیار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت بن جاتی ہے کہ کہا نا کہ قیلولہ کرنا رات کے قیام پر قوت دیتا ہے۔ جب آپ دوپہر میں ایسا تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں نا
تو رات میں پھر آپ اچھی سی نماز پڑھتے ہیں. نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا دن کا پھر بغیر بریک کے آپ چل رہے ہوتے ہیں، تو رات کو آپ جلدی سونا چاہتے ہیں، یا سونا نہیں بھی چاہتے تو کچھ اور چیزیں ہی بے شک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو رغبت نماز کے لیے، وہ جو رغبت عبادت کے لیے ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے. تو یہاں اس چیز کو سمجھنا کہ یہ قیلولہ ہمارے لیے دنیا کی فائدہ بھی ہے اور عبادت کے لحاظ سے بھی آپ اس کو بہت فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. کہ فرشتے جب نظر آئیں گے، یا تو ہو سکتا ہے عذاب کی کیفیت، یا پھر جب قیامت کا وقت، تو کہتے ہیں کہ اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ کی، اور وہ منکرین کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّحْمَنِ سَبِيلًا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. کہ قیامت کے دن انسان کو جن کاموں پر سخت پریشانی ہوگی، ان میں سے ایک یہ کہ اس نے سنت کا طریقہ چھوڑ دیا، اس نے سنت کے طریقے کو اپنایا نہیں. علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس آیت پر غور کرے اور اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے، تاکہ اپنے نفس کے لیے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ پائے، جو اس زمین کے سارے لوگوں کو اس میں شامل ہیں اور عام ہے یہ بات. تو پھر کس چیز کے لیے کہ انسان اس دن حسرت کرے کہ نبی کا طریقہ کیوں چھوڑا، کیوں نہ اپنایا. سلیم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تم کو متفرق کر دیں گے، تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا ادھر آؤ. تو میرے پیچھے منادی دینے والا کہے گا انہوں نے میرے بعد آپ کے دین کو بدل دیا. اس پر میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. تو جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، تجدید کے نام پر دین میں نئے نئے کانسیپٹ ایجاد کرنا، اس میں آخرت میں انسان ندامت کرے گا، کاش میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو بس رسول نے بنا پیش کر دیا تھا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آیت نمبر 28 سورۃ الفرقان. کہے گا ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت یعنی قرآن کی نصیحت کو نہ مانا جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. تو یہاں پر دوسری چیز جس کے اوپر انسان حسرت کرے گا کہ دوست کیسا بنایا، کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے. کیا ہے نا کہ انسان کے اوپر اس کی دوستی کا، اس کی مجلس کا، جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے، لیکن اگر وہ برائی پر ہوتا ہے تو وہ برائی بھی انسان لے لیتا ہے. تو اچھا دوست، کہ اس کے لیے بھی انسان آخرت میں حسرت کرے گا کہ میں فلاں شخص کا ساتھ دوستی کر کے میں دین سے دور ہو گیا. اور رسول کہے گا اے میرے رب، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. مہجورہ کے اندر دو معنی آتے ہیں، ایک تو ہے کہ نشانہ تضحیک اور دوسرا ہے کہ چھوڑ دینا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا، اس کو چھوڑ دیا. امام ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنے والوں کی قسمیں کتنی ہیں. ایک یہ ہے کہ نہ اس پر ایمان لاتا ہے، نہ سنتا ہے. دوسرا وہ ہے کہ اس پر نہ عمل کرتا ہے، یعنی اپنے جھگڑوں میں اس کی طرف نہیں جاتا، اس کو حاکم نہیں بناتا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، فہم حاصل نہ کرنا. پھر یہ کہ اس کے ذریعے علاج نہ کرنا جسمانی اور روحانی بیماریوں کا، کسی اور سے علاج طلب کرنا لیکن اس کے علاج نہ کرنا، یعنی اور گولیاں دوائیاں لیتے رہنا لیکن اس کے ذریعے سے دم نہ کرنا. تو قرآن کا ہر وہ طریقہ کہ جس سے انسان کوئی بھی اعراض برت سکتا ہے، وہ قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے. اس کو مذاق سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ
وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کا ذریعہ ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہاری بات ذہن نشین کرتے رہیں۔ یہاں قرآن کو بتدریج نزول کی کیا جو ہے وہ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی کہ ہر روز انسان کے نئے طرح کے حالات اور اس کے جوابات آپ کو قرآن سے ملتے رہتے ہیں، اور پھر ہر روز انسان تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا بس یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ میں پڑھ لیں اور اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کو پوری زندگی میں اپنے ساتھ گریجولی اس طرح سے رکھیں کہ آپ کو ہر زندگی کے موقع پر، ہر لمحے پر، ہر طرح کے حالات میں اس سے بہترین گائیڈنس ملتی رہے۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب بات لے کر آئیں، اس کا جواب ٹھیک بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ یعنی جو طرح طرح کے اعتراضات آپ پر لوگ کرتے ہیں، ان کے جواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتے جائیں۔ جو لوگ اندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی رائے حد درجہ غلط ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگا دیا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلی تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، یعنی ان ساری قوموں کو ان کی پچھلی قوموں کے حالات پیش کر کے ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس میں بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ کو موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو آخرت کا انکار تھا، کہ یہی چیز ان کے لیے تباہی کا سبب بن گئی۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا۔ دیکھیے ڈٹائی کی انتہا کہ غلطی پر، برائی پر جم رہنے پر بھی کس چیز کا ان کو ایک اعتماد ہے کہ شکر ہے کہ ہم اس کے اوپر جمے میں، ورنہ تو ہمیں یہ بندہ ہلا ہی دیتا۔ تو پھر ہم کیوں نہ حق کے اوپر ویسے جم جائیں؟ ہم کیوں ڈگمگا جاتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں سے گھبرا جاتے ہیں؟ ہم کیوں مشکلات سے ڈر جاتے ہیں؟ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا کوئی ذمہ لے سکتے ہو؟ ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو، اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں نا، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ گویا کہ خواہش نفس کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ ہم بظاہر کسی بت کو نہ پوجیں، ہم کسی بزرگ کو، کسی ہستی کو، کسی بھی پتھر کو، کسی کو بھی، لیکن اپنی ہی نفس کی باتیں مانی جا رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ خواہش نفس کو پوجنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے نا، جیسے مثلا دیکھیے آپ نیند میں ہیں، سو رہے ہیں، الارم تو لگا دیا، لیکن وہ بج رہا ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے اور آپ اٹھ کر نہیں دے رہے، تو یہ کیا ہے؟ اپنی خواہش کی بات، اس کی بات کو ماننا۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے لیکن کہتے ہیں جی بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، کھانا میری بہت بڑی کمزوری ہے، اب اللہ کے حکم کا میں کیا کروں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اپنا آرام پسند کرتے ہیں، حج پر جانا مشکل لگتا ہے، خواہش کی پیروی کی۔
اسی طرح لوگوں کے معاملات میں بھی کہ خواہش نفس کے دوسروں پر حکم چلانا، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا، جو دل میں آتا ہے بس بولے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں خواہش نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ انسان کے جنسی معاملات میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو کس چیز کا ہمیں ہر چیز کو اپنی سوچ، اپنا عمل، اپنا قول، اس کو اللہ کے تابع کرنا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے۔ اور ایسا شخص ہمیشہ دنیا پہ بھی نقصان پاتا ہے۔ جو بھی اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے نا، وہ کسی قسم کی کوئی پابندی کو نہیں لیتا، تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کہ جانوروں کی بھی صرف اپنی خواہش ہوتی ہے، ان کا کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اور بس دیٹس اٹ۔ ہمارا بھی تو بس یہی کام تو نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا؟ تو یہ کام تو جانوروں کا ہے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، یعنی اس سائے کو روک دیتا کہ سورج ایک جگہ پر رک جاتا اور پھر کہیں پر بھی اس کی موومنٹ نہ ہوتی، تو پھر ایک ہی طرح سے موسم ایک ہی دن رہتا۔ تو ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس کے سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں، گویا سورج کے ساتھ آپ اوقات کا بھی آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، آیت نمبر 47 سورۃ الفرقان۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں۔ غور کریں، یہ جس سارے دن رات کا گزرنا، یہ موسموں کا آنا جانا، کبھی ہم نے کبھی غور کیا اس بات کے اوپر؟ غور کریں تو پھر ہمیں احساس ہو کہ وہ ہستی ہے جس نے ہمارے لیے کتنی خیر کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن جب ہم غور نہیں کرتے، کچھ سبق بھی نہیں لیتے، اور جب سبق نہیں لیتے تو پھر ہم شکر بھی نہیں کرتے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے ہیں، بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ساتھ جہاد، کہ قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اور اس راہ میں جو بھی تم محنت کرو گے نا، وہ سب کیا ہے؟ جہاد کہلائے گی، اور اس کو جہاد کبیرہ کہا گیا۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اور اس وقت تک جہاد فی القتال جو ہے وہ اس کا حکم نہیں تھا۔ تو یہاں کس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو پھیلایا جائے، ان کی تربیت کی جا رہی تھی۔ تو پھر لوگوں تک قرآن کو پہنچانا، ان کو کفر سے بچانا، یہ سب کیا ہے؟ اس میں آتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں اور دوسرا تلخ و شور۔ اب یہاں بات کی جا رہی ہے نا قرآن کے ساتھ جہاد کی، تو آج ہم بھی قتال نہیں کر رہے۔ آج ہمارا جہاد کیا ہے؟ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور دوسرے لوگوں تک سکھاتے جائیں۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے اس وقت کہ کوئی بھی انسان اپنی آخرت کو درست کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور حقیقی فلاح پا سکتا ہے۔ فرمایا وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ اور شور، دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈبڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے۔ تیرا بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تو ہم نے بس ایک بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں،
وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کو باخبر ہونا کافی ہے۔ تو پھر جب گناہ سے بچنا کس کے لیے ہے، کس کے لیے اپنے آپ کو کرتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو انسان لوگوں کے ڈر سے چھپ کر گناہ کرے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ گناہ کا اصل نقصان جہاں سے ہے، جس کی طرف سے گناہ پر سزا ملنی ہے، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے؟ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت یعنی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھ۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی۔ جیسے کچھ لوگوں کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے نا، تو وہ اس کو برا مناتے ہیں اور آپ سے دور ہی بھاگتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو یہ پھر ہمیں نماز کے لیے کریں گے۔ تو ایسے ہی ان کی نفرت میں ان کا مزید وہ دور چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں رب کا نام رحمان، کہ رحمان یا رحیم اللہ کے خاص ناموں میں سے جو رحمت سے مشتق ہیں، نرم دلی اور شفقت کرنا۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر لیا، یعنی زمین پر اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو مخلوق میں ہے، اس کے باقی جو 99 ہیں نا اس کے پاس ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا بھی اس کا بھی مستحق بنائے کہ اس کی رحمت اس غضب پر حاوی ہے۔ اب ہمیں کوشش اس کی کرنی ہے کہ ہم خود بھی رحم کریں اور ایسے کام بھی کریں کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اور رحمت والے کام کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ پر ایمان لانا، اور پھر اللہ اور اس کی اطاعت سے قرآن کی، پھر اس کے ساتھ اس کی پیروی اور تقوی، نیک اعمال کرنے جیسے جہاد، ہجرت کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا، اور پھر دوسروں پر رحم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والے رحمان اس پر رحم کرے گا، یعنی رحمان اس پر رحم کرتا ہے جو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، آیت نمبر 61 سورۃ الفرقان۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کیا ہے؟ فرشتوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے امور طے کرتے ہیں، اور شیاطین بعض اوقات وہاں پہ بھی جا کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں کی خبریں لینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، یہاں پر آ رہے ہیں جناب عباد الرحمن کی صفات، کہ جو رحمان کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں، پیچھے رحمان کی بات، اور اب عباد الرحمن، اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت کو پانے والے وہ کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی نہیں غور کیا کہ اپنی چال کو چیک کریں، کیا وہ ایسی ہے کہ جو ایک اللہ کے بندے کی ہونی چاہیے؟ گھسٹ گھسٹ کر چلنا، آواز کے ساتھ چلنا، اور سب سے چیز اہم کہ انسان کی چال کا تعلق اس کی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، سوچ کے ساتھ۔ تکبر کا انداز بھی اس کی چال میں جھلکتا ہے۔ تو پھر کیسی چال ہونی چاہیے؟ درمیانی قسم کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سست چال ہو، بلکہ قدم جما کر شور کیے بغیر باوقار انداز، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ایک شخص کسی مقصد کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی چال کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو باغ کے اندر ٹہل رہا ہوتا ہے تو اس کی چال کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کی سوچ کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ جاہل ان کو منہ کو آئیں تو وہ کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، یعنی ایسے لوگوں سے اعراض برتتے ہیں، ان کے ساتھ بھلی بات کرتے ہیں، ان کے مقابلے پر آ کر ان سے بد کلامی، فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک شخص جو بظاہر پڑھا لکھا ہے لیکن جس بات میں مغلوب ہو گیا، عقل پر پردہ پڑ گیا، اس وقت اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت کیا کیا جائے؟ بس اعراض برتا جائے۔ پھر وہ ہیں جو
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی کہ قیام اللیل کی طرف اشارہ، نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی کی رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کی جائیں اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا اس سب سے بہتر ہے۔ تو پھر اپنی راتیں آج کل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ضرور اس کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رات کا قیام ایسا ہے نا کہ جیسے کوئی انسان واقعی ہی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت میں وہ اور اس کا رب ہوتا ہے، کوئی اور تیسرا نہیں ہوتا۔ تو رات میں وہی شخص اٹھ سکے گا جو واقعی اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ تو یہ بھی عباد الرحمن کی صفت ہے۔ پھر وہ جو دعائیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے اور وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ تو پھر جو آگ کی بات، جہنم سے کے عذاب سے بچنے کی بات، کہ یہ ایسا عذاب ہے کہ جس کی کیفیت کبھی کم نہیں ہوگی۔ دنیا میں کچھ چیزیں، کچھ موسم، کچھ حالات بدلتے ہیں تو کچھ عرصے میں آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں آپ بیٹھے ہیں نا تو تھوڑی دیر تک آپ بیٹھیں گے تو عادی ہو جاتے ہیں۔ بہت بھیڑ والی جگہ ہے، جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دم گھٹتا ہوا لگتا ہے، تھوڑی دیر میں آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے کہ جب آپ اس کی حدت یا اس کی ماحول سے عادی ہونے لگیں گے نا تو وہ اور بڑھا دیا جائے گا، اس کا درجہ حرارت، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کر دے، اللہ اس کو مجھ سے بچا لینا۔ تو ضرور اپنے لیے دعاؤں میں شامل کیا کریں، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ پھر فرمایا جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ اور ایسا شخص یاد رکھیے جو بھی قناعت سے کام لیتا ہے، اور آج کل جیسے ہم جن حالات میں ہیں کہ لگتا ہے کہ اچھے سے اچھے گھر والے بھی کچھ مشکل میں نظر آتے ہیں، لیکن جو شخص قناعت کرتا ہے وہ اس پر کبھی فقر نہیں آتا، اس کے پر کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ اس لیے اعتدال کی راہ کو اختیار کیجیے۔ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتا، اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتا، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جاتا رہے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ بہت پیاری آیت ہے۔ سوائے اس کے کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جیسے آپ میں سے بھی کسی نے سوال کیا تھا نا کہ جو ہم نے پہلے بھی کچھ نیک عمل بھی کیے ہیں کیا ان کا ثواب، یا جو گناہ کیے تھے یہاں تک تو وہ نیک عمل تو کیا، یہاں پر کہا ہے برائیاں بھی کی ہیں، لیکن اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، اس پر شرمندہ ہوتا ہے تو، اور اس کے ساتھ صرف شرمندگی نہیں، آگے کی اپنی لائف سٹائل کو بھی تبدیل کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام نہیں، تو پھر ماضی کے برے کاموں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی ان کی پھر سزا نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اگرچہ نامہ اعمال میں لکھے ہوں گے لیکن ان پر سزا نہیں دی جائے گی۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ خالص توبہ، گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے کہ جس پر ایسی تنگ ذرا ہو کہ جس سے اس کا گلا گھٹ جائے۔
آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، یہاں تک کہ وہ جو زرہ لگ باندھی ہوتی ہے وہ ٹوٹ کر زمین پر آ جاتی ہے. یعنی گناہ انسان کو جگڑے ہوئے ہیں، اور توبہ کرتا ہے تو ایک ایک کڑا کھلتا جاتا ہے، اور ایک ایک نیکی سے پھر انسان کی کیا ہوتا ہے، اس کی شرح صدر ہوتا جاتا ہے. تو ہم سب اس کے لیے کریں گے توبۃ النصوح کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، واقعی ہم چاہتے ہیں کہ تو دھو دے، اور ہم آئندہ کے لیے اس کے اوپر اپنی توبہ پر ہمیشہ قائم رہیں. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. آیت نمبر 71 سورۃ الفرقان. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. ایک بہت پیاری صفت. کبھی ایسی مجلس کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ جو آپ کو فائدہ دے، بلکہ جھوٹ بولنے والی، آپ کو شر میں مبتلا کرنے والی، تو ایسی جگہوں سے جب انسان گزرتا ہے تو بڑی شرافت کے ساتھ، بلکہ اس میں سے جیسے کہ نکل آتا ہے. یعنی جھوٹی اور بری مجلسوں سے اعراض برتتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بچنا ہی چاہیے. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، دعائیں مانگا کرتے ہیں. یعنی کہ قرآن کی آیات، اللہ کا حکم آتا ہے تو اندھے بہرے نہیں، بلکہ ان کا اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دعا مانگتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آیت نمبر 74. کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں اپنی زوج، اپنے ازواج اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دینا. تو شوہر ہے یا بیوی ہے، اور پھر اولاد. کرزی کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار دیکھے. تو بچے جب نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا، کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہوتی ہے وہ چیز آپ بچوں کے اندر دیکھتے ہیں. دنیاوی طور پر جو ماں باپ دنیا کے معاملوں میں ترقی چاہتے ہیں تو وہ ان کو اس میں پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. ہونا چاہیے، یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ کے لیے عزت کا باعث ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سب سے زیادہ انسان کی کب ہو سکتی ہے؟ جب آپ بچے کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور وہ نیک نامی کے ساتھ جانا چاہتا ہے دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے پھر وہ بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو پھر ایسے میں اولاد کی تربیت، ان کو باادب بنانا، ان کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا. آج یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے کہ بچے کو کوئی کام نہیں کہنا، کسی کے لیے اس کو اٹھانا نہیں ہے، کہ اس سے شاید بچہ اپنے آپ کو کہیں ڈاؤن کرے کہ میں کوئی کسی کا ملازم ہوں کہ میں کوئی کام کروں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اپنے بچوں کو کارآمد بنائیں، ان کو دوسروں کی خدمت میں لگائیں. اس میں کوئی نیچے نہیں ہوتا، کوئی بھی نیچے نہیں ہوتا. یہی لوگ بڑے ہوتے ہیں. جب آپ بچوں سے ایسے چھوٹے چھوٹے کام لیتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر پھر آپ کو بڑے کام کر کے دکھاتے ہیں، اور واقعی حقیقی معنوں میں یہی پھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور یہاں جو ازواج کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، اور آپ کے ساتھی بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مل جل کر آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو میرے ساتھی ہیں، میرے کولیگس ہیں، میرے ٹیم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مجھے فتنے سے بچانا، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. کیونکہ اچھے لوگ جب آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے بڑے سے بڑا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیف مل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا دل پھر اس کام میں نہیں لگتا. تو پھر اس کے لیے یہ بھی خیر کی طلب ہے کہ انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین ساتھی ہوں. اور پھر وجعلنا للمتقین اماما، مجھے پرہیزگاروں کا امام. پرہیزگار لوگ، متقی لوگ آپ کے لیے نیکی پہ جم رہنے کا آپ کے لیے بہت زبردست سپورٹر ہو جاتے ہیں. یوں کہنا کہ ایسے فالوور ہوں کہ جو متقی ہوں، جو آپ کو بھٹکنے سے بچا لیں. بالکل ایسے جیسے امام سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں
جو چیزوں کو سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو بتا دیتے ہیں نا کہ یہاں مسٹیک ہوئی ہے، وہاں پر اس کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بعض اوقات آپ کے بچے، آپ کے ساتھی جو آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، آپ کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں کہ اگر وہ متقین ہوں گے تو پھر آپ کے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث اور آخرت میں بہترین صدقہ جاریہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنانا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے لیے جب آپ کے فالوورز جو ہیں وہ اگر آپ کے پیچھے چلنے والے اگر متقی ہوں گے تو پھر کیا ہے کہ ان کی نیکیوں کا اجر بھی تو آپ کو ملے گا، کہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہ وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ غرفہ آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا وہ مستقر اور مقام ہے۔ تو یہاں تک میں تقریباً 11 صفات بتائی گئی ہیں جو عباد الرحمن کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ 11 کی 11 ہمیں اپنے اندر انشاءاللہ کچھ ہوں گی بھی، کچھ کو ہمیں ڈالنا بھی پڑے گا، تو کچھ ان کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے کہ اگر تم ان کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے جو جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ سورۃ شورى مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کو قرآن سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کی کسی چیز پر ان کی کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ دو صورتیں، جو دو آیات ہیں اس صورت کے اندر، جو پوری صورت کے اندر آپ کو 9 جگہوں کے اوپر ملیں گے جس کا تکرار ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو سب سے پہلی جس بات کے اوپر کہا گیا ہے کہ کس بنیاد پر کہا گیا کہ یہ لوگ کائنات کی نشانیاں ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ غور کرتے تو کیا ہوتا، اپنے رب کو پا لیتے۔ تو اکثر لوگ اس لیے ویسے سچے مومن نہیں بن سکتے کہ ان کے غور و فکر کا طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو 2 صفات العزیز اور الرحیم، العزیز کیا ہے کہ ایسی ہستی جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پا نہیں سکتا، اور وہ مخلوقات کی صف سے بہت بلند ہوتی ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہے کہ کسی کے آگے جھکنا نہیں، جو عقل اور فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کا احاطہ عقل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ اس جیسی ہستی کوئی ہے ہی نہیں، اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہیں کہ اس تک رسائی پانا مشکل ہے۔ وہ غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، وہ محفوظ ہے جس کو نقصان نہیں دیا جا سکتا، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، بھاگنے والے اس کو عاجز نہیں کر سکتے کہ کوئی اس سے بھاگ سکے۔ اور رحیم کہ بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، یعنی جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے اور سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے، وہ سب کے لیے رحیم ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سنا دو کہ جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، کہ وہ بہت جابر لوگ ہیں۔ تو ان کے اندر ایک خوف کی کیفیت آئی۔ فرماتے ہیں میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، کہ اتنا اس کا پریشر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں بات کر سکوں گا نہیں۔ آپ میرے ساتھ ہارون کو بھیجیں، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر اس کے ہاں ایک جرم کا
الزام بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے تھے، وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے کام کے لیے ایک مددگار چاہیے۔ تو اکیلے کسی کام کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کسی مددگار کو لیتے ہیں، کسی سمجھدار انسان کو اپنے کام میں شامل کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے کسی کے ساتھ کسی اچھے ساتھی کا ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیا نیک وزیر اللہ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ تو انسان اپنے کام میں پھر کیا کرے، دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرے۔ بعض اوقات ہم اکیلے کام کرنا چاہتے ہیں اور کسی بڑے کام کو ہم کر نہیں پاتے کیونکہ ہم اکیلے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ ایسی صورت میں کسی کا ساتھ کا ہونا آپ کے کام کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دیتا ہے اور اس کام کے معیار کو بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی اس ذہنی اشتراک سے ایک نئی جہت کھلتی ہے۔ تو پھر اپنی آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، دوسرے کو بھی ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات بھی یہی ہے، خود کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی سے کام کروا لینا، کسی سے کام میں اپنے ساتھ ملا لینا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، کہ آپ کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہوا تھا جس کے یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ، ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کرنا تھا، تو بڑا ہی احسان فراموش تھا۔ یعنی کہ احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے تو تمہارے پہ احسان کیا تھا اور تم نے ہمارا ہی بندہ مار دیا تھا۔ موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے دانستگی میں کر دیا تھا، ایکسپٹ کر لیتے ہیں اپنی بات کو، پھر میں تمہارے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں شامل کر دیا۔ یہ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا۔ یعنی میرا احسان تو تم یاد کر رہے ہو، لیکن وہ جو تم نے جرم کیا، بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، اس کو تم بھول گئے ہو۔ تو اپنے جرم کو بھول کر صرف اپنی ہی نیکی کا ذکر کرنا کیسا ہے رویہ ہوتا ہے؟ ایک فرعونی رویہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اپنی غلطی کو مان لینا پھر کیا ہے؟ ایک پیغمبرانہ رویہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں کون سے رویے کو اختیار کرنا ہے؟ اور احسان جتلانے کی بہت مذمت ہے کہ کوئی انسان کسی کے اوپر کی ہوئی انعامات کیا یا اس کے ساتھ کی ہوئی نیکی کو جتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نہ فرض اور نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے، نہ فرض نہ نفل عبادت۔ ایک وہ کہ نافرمان اور بدسلوک انسان، دوسرا احسان جتانے والا، اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ لوگ جنت سے محروم ہوں گے۔ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا، احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور عادی شرابی۔ تو فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمان اور زمین کا رب، ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہاری آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکا ہے۔ فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا سب اگر آپ لوگ کو کچھ، سب کا سب کس کا ہے؟ رب کا، تو اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں آپ انداز دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کی جا رہے ہیں اور فرعون کیسے ان کی مذاق لے رہا ہے ان کی ساری باتوں کو، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے رکتے نہیں ہیں، اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو کیا چیز ہے یہاں سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مذاق اور باتوں کو پرسنل نہیں لیا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کا ایک علم بردار ہوں، اللہ کا جو پیغمبر ہوں، مجھے اپنے کام کو کرنا چاہیے۔ تو لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے، ہم سب کو اسی طریقے کو اور اسی اصول کو اپنانا چاہیے کہ ان کی باتوں سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، اپنے کام کو مکمل کریں۔
فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز تب بھی؟ فرعون نے کہا اچھا تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنے عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ فرعون کے رویے کو دیکھ رہے ہیں آپ، جب موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی بات کرتے ہیں تو اپنے اہل دربان اور ان لوگوں کو ملا کر وہ ایک پریشر ڈالنا چاہتا ہے کبھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، کہ کبھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی ان کی بات کو کس طرح سے اگنور کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے، ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں مگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے۔ دیکھیے پیغمبر اور جادوگر کا فرق، پیغمبر کو کوئی صلہ نہیں، اس کو کوئی صلہ وہ چاہیے نہیں، نہ وہ مانگ رہا ہے، جبکہ جادوگر پہلے ہی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، اچھا اس کے بعد جب ہو جائے گا یہ سارا تو پھر ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کرتا ہے تو وہ کس کا نام لیتا ہے؟ اللہ کا۔ اب یہ فرعون ان کا رب بنا ہوا تھا تو وہ انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ اس کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ حق ان پر واضح ہو گیا اور وہ جھک گئے۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو جب انسان کے پاس دلیل نہیں آتی نا تو پھر وہ ایسے ہی دوسروں پہ الزام دیتا ہے، وہ بلیم کرنے لگتا ہے دوسروں کو۔ مثلا اگر کسی سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہوتا یا خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے بھول ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے سستی ہو گئی، وہ کیا کہتا ہے کہ وہ دوسرے ہی کے اوپر الزام ڈالنے لگتا ہے، جیسے یہاں پر فرعون طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، آیت نمبر 50 سورۃ الشورى۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رسول کے حضور پہنچ چکے ہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب بہت گناہ معاف کر دے گا، لیکن سب سے پہلے ہم ایمان اپنے رب پر لاتے ہیں۔ اچھا دیکھیے ان کا رویہ، اب اس سے پہلے بھی خوف تھا فرعون کے بارے میں، وہ پہلے بھی یہ کام کرتا تھا کہ لوگوں کو سولی چڑھانا، ان کے ہاتھ پاؤں کا مخالف سمت سے کٹوا دینا، یا جتنی مثالیں ان کے پاس تھیں جو فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ سلوک کرتا تھا، لیکن اس وقت ان کے اندر ایک خوف تھا۔ لیکن اب وہ بہت نڈر ہو گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں اب ہمیں تمہاری سزا کی کوئی پرواہ نہیں، اب تو رب کی فکر ہے کہ بس وہی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ایمان کی لذت، خوشی، قوت انسان کو ہر نقصان سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ لیکن جب انسان کمزور ہوتا ہے نا، کمزور ایمان ہوتا ہے، تو پھر ہمارے لیے باتیں برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو جب کبھی لگے کوئی مخالف آپ کے خلاف کچھ باتیں کر رہا ہے اور آپ کو کہتے ہیں میری تو برداشت ختم ہو گئی ہے، تو یہاں پر اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تبھی آپ مضبوط ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چونکنا رہنا ہے۔
اس طرح ہم نے انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کے بہترین قیام گاہ سے نکال لیا۔ دیکھیے اللہ کی تدبیر، سارے کے سارے نکل آئے تھے گھر سے، کس لیے؟ کہ اللہ نے ان کو اس انجام تک پہنچانا تھا۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب کی چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو پھر اللہ کی معیت کا پتہ چلتا ہے، اللہ انسان کے ساتھ، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین، کہ اس کے حکم پر چل رہے ہیں تو وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور اس طرح کا موسیٰ علیہ السلام کا رویہ کہ اپنے ساتھیوں کو ڈھارس دے رہے ہیں، تو ایسی ایک لیڈر کے اندر بہت زبردست یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں۔ مشکل وقت میں خود حوصلہ نہیں ہار جاتے، خود پینک نہیں ہو جاتے کہ آپ سے زیادہ پھر آپ کے پیچھے والے ہو جاتے ہیں، کہ اس وقت میں ایک لیڈر حوصلے کے ساتھ کام لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ مارو اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم نے دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، آیت نمبر 70۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَهُوَ يَهْدِينِ، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا اپنے رب کے اوپر توکل کا ہونا، توحید، خالص توحید۔ یہاں باقی سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہاں کیا کہتے ہیں؟ میں بیمار ہوتا ہوں، مرض کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ انسان کی بیماری اس کی اپنی ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے۔ ہم اپنے ساتھ وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کوئی خاص چیز کھا لیتے ہیں، آپ کو پسند بہت آ رہی ہے اور آپ کھاتے ہی رہتے ہیں اور کھا لیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور اپنی جہالت اور غفلت کی وجہ سے ایسا کام کر لیتے ہیں کہ خود کو بیمار کر بیٹھتے ہیں۔ اب چاہے وہ روحانی بیماری ہو یا جسمانی، وہ ہوتی کس وقت سے، کس وجہ سے ہے؟ ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر بیمار ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی طرف رجوع، کہ اللہ تو ہی مجھے شفا دے گا۔ اور دوا کے ساتھ دعا کرنے والا مریض جلدی صحت یاب ہوتا ہے، یہ آج ہی ثابت ہو چکی ہے۔ حقیقت ہے کہ اللہ ہی وہ اصل ذات ہے کہ جو شفا دیتی ہے۔ دوائی کے اندر بھی اسی نے شفا رکھی ہے، اور ڈاکٹر بھی ایک ہی ڈاکٹر بہت سارے مریضوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ کو شفا مل جاتی ہے اور کچھ کو نہیں ملتی۔ تو دراصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی ایک بک پڑھی تھی جس میں ان کی والدہ کا ذکر تھا کہ ان کے جسم پر کہیں پر ایک پھوڑا نکل آتا ہے، اور وہ ہر روز اس پھوڑے کو دیکھتی ہیں اور ہاتھ لگا کے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پھوڑا جو ہے نا یہ تیری ذات سے کچھ بڑا نہیں ہے، اور اگر تو چاہے تو اس کو ختم کر دے اور تو چاہے تو اس کو بڑھا دے۔ تو وہ روز اسی طرح کی کچھ دعا کرتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پھوڑا ان کا خود سے خود ختم ہو کر، خشک ہو کر ختم ہو گیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ دوائی کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن دعا کو بھی ساتھ میں شامل کیا کریں، کہ ہم
دوائی کی تو پابندی کرتے ہیں، صبح دوپہر شام، صبح شام، جو بھی ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو تو ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ذکر اذکار کرنا، دعائیں کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو پورے یقین کے ساتھ کہ شفا کس نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی دوائی استعمال نہیں کرتے اور اللہ شفا دیتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا لوٹ آنا، موتیا تھا نا، تو کیا تھا، ان کا کوئی آپریشن ہوا تھا؟ نہیں، جب اللہ نے چاہا تو شفا بھی دے دی۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر، جو ایاک نستعین میں شفا والی دعائیں ہیں نا، ان کو ضرور آپ اپنی اس چیز میں رکھا کریں۔ تو دعا اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کی صفا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو کبھی باقی نہ رکھے۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ اسباب بھی ضرور اختیار کریں، دوائی بھی ضرور لیں، لیکن اس کے ساتھ دم بھی کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، جو مجھے موت دے گا پھر وہی مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ جو دنیا میں میرے ساتھ ہے ہر چیز میں، وہ آخرت میں بھی میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، مجھے حکمت عطا فرما۔ حکمت وہ سمجھ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ اللہ سے مانگنی چاہیے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ تو یہ سراسر اللہ کا انعام ہوتی ہے کہ انسان کے پاس حکمت کے ساتھ فراست آ جاتی ہے، اور بہت سی چیزوں کو انسان سمجھنے لگتا ہے کہ جو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کی نگاہ بصیرت اتنی دور تک چلی جاتی ہے اور چیزوں کو آپ سمجھ لیتے ہیں جس کو کوئی عام انسان نہیں سمجھ پاتا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے سوال کرنا ہی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ مجھ کو صالحین کے ساتھ ملانا، صالحین نیک ساتھی، اچھے ساتھ، کہ جس کو دیکھ کر انسان کا کہتے ہیں نا کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ جیسا وہ ہے نا میں بھی ویسا بن جاؤں۔ اور پھر انسان اپنی مجلس کا، اپنے ساتھیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس میں سے وہ ہوتا ہے، وہ جس مجلس میں ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، جس مجلس میں انسان کا دل لگتا ہے نا وہ خود بھی وہی ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان جس کے ساتھ نیک ساتھی ہے اور اس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو گویا وہ بھی وہی ہے۔ پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا تو مرتے وقت ایسے لوگ اگر قریب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کلمہ بھی پڑھوا دیتے ہیں، ورنہ وہ ابو جہل جیسے لوگ اگر پاس میں ہوں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو پھر آپ کو شیطانی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ صرف آپ کی دنیا نہیں خراب کرتے، آپ کی آخرت بھی خراب کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو مرنے کے بعد ایسے دوست پھر آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور اگر نیک لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایک اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ہے تو اب میں کسی مشکل میں نہیں پڑنے والا، اور اگر میں کہیں پر نہیں ہوں گا تو وہ میری غیبت بھی نہیں کرے گا، مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اور یقین کریں ایسی ساتھ، ایسی دوستیاں آپ کو بہت لذت دیتی ہیں، ایسی کمپنیاں کہ جس کے اندر آپ کو بھلائی اور خیر ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوست، کسی کو یہ پتہ چلے نا کہ اس کا دوست نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور یہی چیز اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تو پھر یہاں پر کیا مانگ رہے ہیں؟ نیک لوگوں کا ساتھ، دنیا بھی انسان کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کی آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، سچی ناموری، اچھی شہرت، کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ واقعی ایک تو اچھا ہو، کہ جن ناموں سے انسان مشہور کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہم نے کچھ کام کیا نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں لوگ ہمارے اس کام کو جانیں اور پہچانیں اور ہمارے نام سے پہچانیں، تو یہ تو دھوکہ ہے نا، یہ تو منافقانہ عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہترین نمونہ بنایا کہ اللہ نے ان کو سچی ناموری دی تھی۔ واقعی جس چیز سے وہ مشہور ہوئے وہ چیز ان کے اندر ایک تو موجود تھی، اور دوسرے یہ کہ اچھی شہرت، کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، گویا یہ اچھی گواہیاں بھی ہوتی ہیں جو آپ کے حق میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے سچی ناموری عطا فرما اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اچھا انجام بھی مانگ رہے ہیں۔ اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ہم آج کی ذلت اور رسوائیوں کی فکر کرتے ہیں، وہ کل کی رسوائی سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوا۔
کون کامیاب ہوگا؟ جس کا دل سلامت ہوگا، قلب سلیم۔ قلب سلیم کی 5 صفات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسلمہ، کہ وہ اللہ کے لیے مطیع ہو، کہ اللہ کی بات ماننے کے لیے ہر دم تیار ہو۔ سلمہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کر لیا۔ اور استسلمہ، اس نے اللہ کی قضاء اور قدر کو قبول کر لیا۔ سلمہ، ہر وہ چیز سلامتی میں آ گیا کہ پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہے۔ سالمہ، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی اس کا دل قلب سلیم ہوگا، اور قلب سلیم کسی کا ہوگا تو وہی اس کے لیے نجات کا باعث ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی شکلیں نہیں دیکھتا، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے کہ دل کی سلامتی پر سارے ایمان کی سلامتی کا انحصار ہے۔ دل درست ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارا عمل بھی درست ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو۔ تو پھر آپ کی دل کی سلامتی کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ زبان کے ساتھ۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیا کروں، میری زبان ہی بڑی کڑوی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ دونوں کو ایک جیسا کرنا ہے، دل کو بھی نیکی کے اوپر اور زبان کو بھی۔ پھر اس سے زبان سے تبھی اچھی باتیں باہر آئیں گی آپ کے دل میں جب اچھائی ہوگی۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے، تو آج کیوں نہیں ہم اس کو مان لیتے کہ کل جب وہاں پر جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے اور اس وقت یہ کلمات کہیں گے کہ جب تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی اور نہ ہی کوئی جگری دوست۔ وہاں پر بھی جگری دوست، کہ آج دنیا میں جگری دوست اگر تو اچھے ہیں تو پھر آپ کو تو آخرت میں بھی بچت، لیکن وہاں پر اگر تو اچھے دوست ہوں گے نا تو وہاں پر بھی کام آ جائیں گے، لیکن ایسے دوست کہیں پر نہیں کام آئیں گے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جانے والے ہوں۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ اس کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹک میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں کی نے اختیار کی ہے۔ سطحی سوچ والے لوگوں کا ایسے ہی تجزیہ ہوتا ہے۔ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو دھکا دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے کہا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، وَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمِن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے رب اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين، سورۃ الشعراء آیت نمبر 123 سے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ اس کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔
یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار امانت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر، بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ یعنی اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو ساری دنیا کے لیے ہی لگا رہے ہو۔ اللہ نے تو یہ صلاحیتیں کس لیے دی تھی؟ کہ اس کی ذات کو پانے کے لیے۔ لیکن انسان جو ہے وہ انہی دنیا ہی کے اس میں لگا رہا ہے۔ دنیا میں لگانا اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت تو کیا ہے کہ ہمیں بار بار یہ آیات بتاتی ہیں، اللہ نے دل دیا، اللہ نے آنکھیں دیں، اللہ نے کان دیے، تو ان کے ذریعے سے حقائق تک پہنچنا زیادہ اہم ہے۔ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ رویہ کیسے لوگوں کا ہوتا ہے؟ جو لوگ بالکل سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر ان کا انجام بھی پھر ایسا ہوتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اب دیکھیے سب انبیاء جو ہیں اپنے ساتھ اپنا تعارف میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی امانت داری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور امانت دار انسان کے رسول کی امانت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے پیغام کو پوری طرح اخلاص کے ساتھ پورا پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہ دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں۔ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان پر عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آپ کو پتہ ہے ایسی عمارتیں جو محض فخر کے لیے انسان بناتا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایسی عمارتیں قیامت کے دن اس کے لیے وبال بن جائیں گی۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 158 سورۃ الشورى۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ اس کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا جو تم لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہو تو ان میں تو تم بھی شامل ہو کر رہو گے۔ اس نے کہا، تمہاری کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں ان میں شامل ہوں، یعنی مجھے افسوس ہے تمہاری حرکتوں کے اوپر۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کے بدکاریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی۔ کس چیز کی بارش تھی؟ پانی کی بارش نہیں تھی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس پہ ایک نشانیاں ہیں مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔
پیمانے ٹھیک ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ اللہ کا خوف کی کیا چیز ہے کہ کسی کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ امانت دار ہے، لیکن عام لوگوں کے اندر یہ والی چیز ہو سکتی ہے اور اس کو اصلاح کر دینی چاہیے۔ تو کہتے ہیں تم تو محض ایک سحرزدہ آدمی ہو، تو جو کچھ نہیں ہے مگر تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب انہوں نے تو کہا تھا آسمان سے ٹکڑا گرا دے، شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پر کیا طریقہ ملتا ہے، نبیوں کی سنت ہمیں کیا مل رہی ہے کہ آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس کا جواب دیا جاتا، آپ نے اس ٹاپک کو تبدیل کر دیا۔ کیونکہ اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات آپ کسی کی ہم آگے دلیل پیش بھی کرتے ہیں نا، تو جب اس نے سننا نہیں ہوتا اور وہ سنتا بھی نہیں ہے تو پھر ایسے نامعقول باتوں کا جواب دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کا چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی ہے۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کے متنبع کرنے والے اور صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اشارہ اس کی طرف ہے قرآن کی طرف کہ اللہ کا کلام جو بہترین ہے، کیا کہا ہے تیرے رب پر امانت دار روح اترے ہے، تمہارے دل پر امانت دار روح اتری۔ کس کے ذریعے قرآن نازل ہوا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جو تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے۔ اور کہاں پر کس کے دل پر نازل ہوا تھا؟ تمام انبیاء میں سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جس زبان میں نازل ہوا یہ بھی سب سے بہترین زبان یعنی عربی زبان پر، اور شہر مکہ ام القریٰ جس کو کہتے ہیں اس جگہ پر اس کا نزول ہو رہا۔ اور پھر جس رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات، بہترین رات، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا۔ تو یہ کتاب تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ اس سے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو متنبع کرنا، اور یہ عربی زبان میں نازل ہوئی۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے؟ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ کہ ان کی کتابوں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ یعنی جتنی انہوں نے اس چیز کے لیے دلائل رکھے ہیں، فلاں فرشتہ کیوں نہیں اترا، قرآن عربیوں میں کیوں آیا، اجمی میں کیوں نہیں آیا، یہ کتنی عجیب بودی سی دلیلیں تھیں جس کے اوپر کوئی مقصد نہیں ہے جن کے پیچھے، تو وہ باتیں بھی بالکل بیکار تھیں۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے اس کے کس کام آئے گا؟ تو انسان کی موت کسی صورت بھی نہیں ٹل سکتی، ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہی ہے۔ امام غزالی کی ایک کہاوت ہے نا کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، آگے جو ہے کنواں تھا اس میں اس نے چھلانگ لگا دی اور رسی پکڑ لی کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن جب میں ابھی تو محفوظ ہوں اور ہو سکتا ہے میرے یہاں تھوڑی دیر ٹھہرنے تک شیر چلا جائے۔ شیر بھی وہاں کھڑا رہا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ رسی کو جس کے ذریعے وہ لٹکا ہوا ہے وہ دو چوہے کتر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں اس کی نظر شہد کے چھتے پہ پڑی، اس کو لے کر اس نے کھانا شروع کر دیا، اور وہ کھانے لگا تو اس مزے میں وہ یہ بھول گیا کہ شیر کھڑا ہوا ہے اس کے انتظار میں،
اور 2 چوہے جو اس کی رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ تو انسان کا حال یہی ہے کہ وہ شہد کھانے میں اتنا مصروف ہے، اور 2 چوہے جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کے دن رات ہیں، اور یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی جیسے چوہے رسی کو تر رہے ہیں نا، ایسے ہی دن رات، اور موت شیر کی طرح سر پر کھڑی ہے، اس نے ٹلنا نہیں ہے۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور ہیں مزے کے تو کر لو۔ یاد رکھیے جتنے بھی مزے کر لیں، آخر دن کیا ہے، ہمیں جانا ہی ہے، واپس لوٹنا ہے، مرنا ہے۔ اب عقل مند تو وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے۔ دیکھیے جیسے دنیا میں کسی کا کوئی ٹارگٹس ہوتے ہیں نا، کہ کسی نے کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے، کوئی شادی کا کسی کا منصوبہ ہے، کوئی خاص جاب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اسی چیز کو عام سمجھتا ہے اور اسی کے لیے پھر دن رات سوچتا ہے، پھر اسی کے لیے سامان تیار کرتا ہے، اسی کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، اور جب وہ پا لیتا ہے تو پھر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں نا، پھر وہ دن رات اس کے لیے کرتے ہیں، سوچتے ہیں موت آئے گی تو میں کیا کروں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، کن کے ہاتھوں میں ہوں گا میں، کون سے سوال مجھ سے پوچھے جائیں گی، ان کی مجھے تیاری کیسے کرنی ہے۔ لیکن انسان ان سوچوں سے، اپنے کمفرٹ سے ہی نہیں باہر آنا چاہتا، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں نا موت کی، قبر کی، قیامت کی، دوزخ کی، تو لوگ کیا کہیں گے، آپ ہمیں یہ باتیں نہ سنائیں، ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ تو پھر جس کو زندگی کی مہلت مل جائے اور وہ پھر ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو کھڑا نہ کرے، تیار نہ کرے، تو اس کی عمر بھی اس کے لیے پھر کیا ہوگی، کوئی عذر نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کا عذر پورا کر دیتا ہے جس سے 60 یا 70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہو، یقیناً اللہ اس کے عذر کو پورا کر دیتا ہے۔ تو پھر جس کے پاس اتنی عمر پہنچ جائے تو پھر اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا نا، کہ عموماً کیا ہوتا ہے 60-70 تک کی لائف آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ اپنی ایک ہاؤس وائف کے طور پر ہیں یا کہیں جاب میں ہیں، تو اکثر ہماری زندگی کے جو مشغولات ہوتے ہیں وہ اپنی تکمیل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر کوئی انسان اللہ کی طرف نہ لوٹے، ویسے ہی یہ نہیں ہے کہ جوانی میں نہیں، جوانی میں اپنی جگہ، لیکن ایک عذر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس وقت بھی انسان کہے کہ ابھی بھی میری جابسی کا وقت نہیں آیا اور اس کے لیے کوئی فکر نہ کرے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ انسان اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، آیت نمبر 208 سورۃ الشعراء۔ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کی نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام اس کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے جاتے ہیں۔ وہ شہاب ثاقب کس لیے ہوتے ہیں کہ جب اس وقت میں شیاطین، جنات آسمان پر اتنا پہنچنے کی کوشش کرتے کہ تاکہ فرشتوں کے پاس جو وحی آتی ہے وہ کسی طرح ہم تک بھی پہنچ جائے، تو کہتے ہیں ان کو تو اس سے دور رکھا جاتا ہے۔ بس اے محمد اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کی دعوت کا آغاز اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی اپنے ہی گھر والے ہماری بات سن نہیں رہے ہوتے، بالکل ایسے ہی جیسے گھر کی مرغی دار برابر، تو ان تک تو پیغام پہنچانا اور پہلا ہی کام ہے ہمارا، لیکن اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ یہاں تک کام کو روک دیا جائے کہ اپنے ہی نہیں گھر والے سن رہے تو اب باہر کیا۔ اور بعض اوقات لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو تو پہلے ٹھیک نہیں کر سکے اور آپ ہمیں سمجھانے چلے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر والے آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہوتے، لیکن کوئی انسان اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ آخر جو دوسرے کو پیغام پہنچا رہا ہے، جس پیغام کو اتنا اہم سمجھتا ہے، تو کیا اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گا وہ؟ اور اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ ہم آگے کسی کو یہ مزید بات نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو آپ کی بات کو سن لیں تو ان کے لیے کیا کہا ہے، ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش کیا آیا جائے۔ لیکن اب وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس پہ میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور جب سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر وہ نگاہ رکھتا ہے۔ اگر جیسے کل بات ہماری نماز میں خشیت کی ہوئی تھی، خشوع کی ہوئی تھی، اگر نماز میں یہ کیفیت ہو نا تو خشوع خود سے خود آ جائے، لیکن جب ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے
پھر غفلت آنے لگتی ہے، پھر ہم کھجلیاں ہمیں ہونے لگتی ہے، کبھی ہم کپڑوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم کچھ اور کبھی کچھ، کیونکہ ذہن جو حاضر نہیں ہوتا وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور اس میں اکثر جھوٹ ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکوے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ تو یہاں ان شعراء یا ان شعروں کی بات ہو رہی ہے، سارے شعراء نہیں ہیں، صرف وہ شعر جن میں فحش لا یعنی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی ان کے فعل اور ان کے قول میں تضاد ہوتا ہے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیتے ہیں۔ تو شعروں کی بات ہو رہی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ شعر ایک کلام ہے، اچھا شعر اچھا کلام کی مانند اور برے شعر برے کلام کی طرح ہیں۔ وہ شاعری جس کی اجازت ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن میں واعظ و نصیحت ہو، جن میں جو صداقت پر مبنی ہو، حکمت، توحید، اصلاح پر مبنی، اسلام کی سربلندی کے لیے سبق آموز قسم کے شعر، ان کی تو اجازت ہے۔ لیکن وہ شاعری جو آپ کو ذکر سے غافل کر دے، پرتکلف، عشقیہ، بیہودہ کلام، وقت کو ضائع کرنا، بے فائدہ، جھوٹ، باطل کی آمیزش، اس طرح کے شعروں سے منع کیا گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ تو ظلم کسی بھی طریقے سے، چاہے کوئی ہاتھ سے کرتا ہے یا زبان سے کرتا ہے یا کوئی اس کو استعمال کرتا ہے، اس ظلم کے لیے اسلحہ کو استعمال کرتا ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کو اس کے مقام سے گرا دینا، کسی کا مال نہ دینا، تو جو بھی ظلم کرتا ہے یاد رکھے ظلم سے بچنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم سے بچو، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے کا باعث ہوگا۔ تو جتنے اچھے عمل ہوں گے اتنا ہی اس کا نور زیادہ ہوگا، اور جتنا انسان کی ظلم کی کیفیت ہوگی اور اتنا ہی اس کے لیے اندھیرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بچا لے۔ سورۃ النمل مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ طاسین یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے تمہاری کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ یہ مدین سے واپسی پر مصر جا رہے تھے تب کا واقعہ ہے۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک دو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا۔ جب انسان ڈرتا کب ہے؟ جب اس سے گناہ ہوا ہو۔ ڈرتا وہی ہے جس نے ظلم کیا ہوا ہو۔ تو یہاں کہا کیا ہے کہ رسول جو ہیں وہ نہیں ڈرا کرتے کیونکہ ان سے کوئی قصور نہیں ہوتے۔ پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور ان لوگوں کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری نشانیاں کھلی ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو ان فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا،
انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں میں فضیلت عطا کی، کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے، کہ ان کی خاص فضیلت حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی، کہ پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کو علم کی وجہ سے ان کی فضیلت، داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، اتنی مخلوق ان کے تابع تھی، اور ان کے لیے کیا تھا؟ نظم و ضبط۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یاد رکھیے باقی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور شعور رکھتی ہے، اور بعض کو تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان کیسا عمل میں کیسا ہے، نیک کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے۔ تو یہاں چونٹیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی عقل مندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انبیاء میں ایک نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا تو اس کے حکم سے چونٹیوں کے گھر جلا دیا گیا، اور ظاہر ہے اس کے اندر چونٹیاں بھی ہوں گی، اس پر اللہ نے اس پر وحی بھیجی، اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹا تو تم نے مخلوقات میں سے ایک ہی خلقت کو جلا کر رکھ کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ تو انہوں نے ایسا لا علمی میں کیا، لیکن یہاں بات کے کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے کہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، میں تیری اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، تو انبیاء مسکراتے ہنستے، لیکن ان کے کہکہوں کا کہیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے منہ کھول کھول کر ایسے کہہ کے لگائے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی کیا تھی؟ مسکراہٹ، کہ عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب ہم یا تو پھر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمارا منہ بالکل ہی ایک سپاٹ سا ہو جاتا ہے چہرہ، لیکن ایک طرف جب ہم ہنستے ہیں تو پھر ہم بے ساختہ اتنا ہنستے چلے جاتے ہیں جو غفلت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی صفت مسکرانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسے ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آئے، صرف مسکراتے، اور مسکرانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ پھر نعمتوں کو پا کر کیا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں۔ نیک لوگوں کو جب نعمت ملتی ہے نا تو وہ ان کے منہ سے بے ساختہ شکر نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان قابو میں نہیں رہتا نا جب اس کو کچھ نعمت ملتی ہے۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ جو بھی اللہ کی نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ جو تو نے مجھے پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسے عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے۔ اپنی لیے بھی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور والدین کے لیے بھی، کیونکہ والدین کی نعمتوں سے سب سے زیادہ فائدہ اولاد ہی اٹھاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسے عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر دینا۔ اور ایک موقع پر سلیمان نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا، کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں حدود کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اب یہاں سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ جہاں اتنی بڑی سلطنت ہے کہ آپ صرف انسانوں پر نہیں، جنات بھی ہیں، پرند چرند بھی ہیں، سب کے اوپر، اور ان سب کا نظام بھی، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جا رہا تھا، ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی، اور کسی کی بھی اٹینڈنس کا لگنا اس کو منظم کر دیتا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی حاضری نہ لگے تاکہ ہم آزاد رہیں، اور ایسا کیوں ہم چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنا زیادہ وقت دنیا کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر غیر حاضری کی سزا کہ کیا کہتے ہیں کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کہ جب آپ کسی ایک مشن میں ہوتے ہیں نا، وہاں پر آپ کا غیر حاضر ہونا، کہ یہ کہ میں اپنے گھروں میں کچھ کاموں میں مصروف ہوں، اس وقت ابھی یہ کام نہیں کر سکتی، یا جب فارغ ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا، تو یہ سب چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ ایسے کام میں پیچھے رہنا آپ کا ایک بہت بڑا جرم ہے۔
اور ایک لیڈر کی ذمہ داری پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے کام کو، اپنی رعایا کو کس قدر ذمہ داری کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو اپنی ذمہ داری کا اتنا خوف ہوتا تھا، کہتے اگر بکری کے بچے کو بھی دریائے فرات کے کنارے پر ایک بھیڑیے نے مار کھایا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا انتظام کیوں نہ کیا۔ ہم کتنے بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں، ہماری رعیت کچھ بھی کر رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سے کیا ہوتا ہے، لعلک باخع، لگتا ہے آپ اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ جو امارت ہوتی ہے نا، یہ جو عہدہ ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے، یہ امانت ہوتا ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگا، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے اس کا حق پوری طرح ادا کیا اور اس کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک امیر مشقت کے دروازے پر ہوتا ہے مگر جس کو اللہ بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے کام کی ذمہ داری قبول کی جس کا وہ اہل نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ مطلب ایک کام آپ کے ذمہ ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب ذمہ داری قبول کر لی اور آپ کر بھی سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو سہولت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، اس کے اندر سستی کرنا یا کسی اور بات کو اہمیت دینا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے یہ وعید آئی ہے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ اب جو ہدہد گیا ہوا تھا وہ آ کے رپورٹ کر رہا ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آئے ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اب یہاں ایک ہدہد کو کس چیز کی فکر ہو رہی ہے کہ ایک قوم ہے جو اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل کا ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایک لیڈر کی ایک اور کوالٹی کیا سامنے آتی ہے کہ وہ ان کا خیال بھی رکھتا ہے، ان کو نظم و ضبط میں بھی رکھتا ہے، ان کے ساتھ تنگی بھی کرتا ہے۔ تنگی مینس یہ ہے کہ ان اصولوں پر قائم رکھنے کے لیے ان کے ساتھ جو سختی درکار ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ کہ اگر کوئی کسی چیز کی خبر لے کر آتا ہے تو پھر اس کی تحقیق بھی کرتا ہے، کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد ایک خبر لے کر آیا نا، تو وہ اس کی پھر تحقیق کر رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہمیں بھی کبھی بہت دفعہ فیس کرنی پڑتی ہیں، کوئی بات لا کے آپ کے سامنے کرتا ہے ایسا ہوا، اور آپ یقین کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے کچھ ماں کے پاس کوئی بچہ روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے دوسرے کی شکایت کو کرتا ہے، تو کبھی فیصلہ ایک کی بات کو سن کر نہ کریں، دوسرے کی بھی سن لیں، ہو سکتا ہے غلطی اسی کی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے۔ ملکہ سبا کے پاس خط پہنچتا ہے تو وہ پھر اپنے ساتھیوں سے اس کو ڈسکس کر رہی ہے، وہ سلیمان کی جانب سے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ خط کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سردران قوم، میرے اس معاملے پر مجھے مشورہ دو کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ ادھر ملکہ سبا کی بھی عقل مندی کہ وہ بھی اپنی جگہ پر ایک لیڈر ہے، اور اس کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ اکیلے نہیں کر رہی ہے، مشورے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کر کے۔ انہوں نے کیا جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی بہت پیارا جواب تھا کہ آپ اپنی رائے دے کر پھر اپنے سردار کے ہی سپورٹ کر دیتے ہیں بات کو، کہ آگے فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف ہدہد بھیجتی ہوں۔ تو پھر ایک اور لیڈر کی کوالٹی کیا ہے کہ اس کا جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ قوم کی حقوق کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھتی ہوں کہ میرا ایلجی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر
سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اے سفیر واپس جاؤ اور اپنے بھیجنے والوں کو کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، جو جسمانی طور پر مضبوط تھا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ تو علم اور حکمت کو قوت پر غلبہ، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان علم اور حکمت سے وہ کام کر سکتا ہے جو محض قوت بھی نہیں کر سکتی۔ تو جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت، کہ نعمت کے ملنے پر کہ انسان کا طرز عمل، کہ اب تخت پہنچا اور کسی اور کے ہوتا، ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، یہ میرے ہی اصل میں تابع دار ہے نا، جو جنات ہیں، یہ جو مخلوق ہے، دیکھو انہوں نے ایسا کام کر دیا۔ لیکن وہ کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ یہ رب کا فضل ہے، اور وہ یہی چیک کرنا چاہتا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو رائے راست نہیں پاتے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اب اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کس شخصیت کی خاتون ہے، کہ آیا ان کو یہ حکمت کی بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ملکہ کے سامنے یہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ اب اس کا بھی جواب بڑا محتاط تھا، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ ان کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان کے معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ یعنی کافر قوم سے تھی اس لیے وہ ان کافروں کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا لیے تھے۔ تو انسان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، ورنہ وہ خود ایک بہت اچھی خاتون تھیں، تو بعض اوقات انسان کو وہی کچھ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے خیر آتی ہے، جب اس کے سامنے دین پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو قبول کرنے میں پھر دیر نہیں لگاتا۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی۔ مطلب جو چیز تھی وہ اصل میں وہ نہیں تھی، وہ دھوکا تھا، میں نے اصل چیز کو پیچھے کر دیا۔ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو جھگڑنے والے فریق بن گئے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اصل بات یہ کہ تم لوگوں کو آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کہ عہد کر لو کہ ہم صالح اور ان گھر کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر ان کی ولی سے کہہ دیں گے ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے تھے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، ان کے گھر خالی پڑے تھے اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ ان میں ایک نشان عبرت کہ ظلم گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تورات میں آتا ہے اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ تو جو مرد ظالم ہوتے ہیں، بیوی پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، تلخ زبان، ان کے گھر نہیں بستے۔ اسی طرح
جو عورت بد زبان ہوتی ہے، سختی کرتی ہے، معاملات کو اس طرح سے صحیح طرح نبھا نہیں سکتی ہے، تو پھر ایسی عورتوں کے گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ بادلوں کے بارے میں کیا ہے نا کہ جب ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ آپس میں مل جاتے ہیں، تو پھر خیر اور رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جن گھروں میں خیر ہوتی ہے، جن گھروں میں نرمی ہوتی ہے، وہاں پر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے مزاج کو درست کرنا ہے، اپنے اندر نرمی لانی ہے، الا یہ کہ بعض اوقات آپ کو تربیت کے لیے کہیں پر سختی کرنا پڑ جاتی ہے، لیکن ہر وقت کا اٹھتے بیٹھتے بد زبانی، بد اخلاقی، بد دعائیں، تو پھر ایسا انسان پھر کچھ پا نہیں سکتا، پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے، اور ظلم جو ہے وہ حرام ہے، اور قیامت کے دن اس کے نقصان کا باعث ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو علم لائے تھے اور نافرمانیوں سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی، وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جاتے ہیں۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی کہو حمد ہے اللہ کے لیے، سلام اس کے ان بندوں پر جنہوں نے اسے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ تو کسی کو بھی واعظ و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد اور درود کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو جب کبھی آپ کو کہیں پر کوئی نصیحت، کوئی لیکچر، کوئی واعظ دینا ہو تو نحمدہ و نصلی، ایک مختصر ترین چیز کہ جس میں اللہ کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اور درود بھی دونوں آ جاتے ہیں۔ اور حقیقت ہے جب آپ کوئی بھی بات اللہ کے نام کے ساتھ اور درود شریف کی برکت ساتھ میں ہوگی تو وہ ضرور آپ کی بات دل سے نکل کر انشاءاللہ دل تک پہنچے گی۔ جی جناب۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی باجی، آج میں نے سیکھا کہ ہمیں اپنے مزاج، رویے اور برتاؤ میں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہر وقت کی سختی اور ظلم سے رشتوں میں خیر ختم ہو جاتی ہے اور رشتے ہم سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ زندگی میں چک چک پسند نہیں کرتا، اور یہ جو ہر وقت کی کلکل ہوتی ہے نا، ہر بات پہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، ہر بات میں آپ کو دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کریں، اس سے رزق بھی کم ہوتا ہے۔ مجھے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو جس نے آپ کو موت کی بدعا دی تھی سختی سے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ خدا مہربان ہے، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی سے وہ دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا ہے اور نہ کسی اور طرح دیتا ہے۔ تو اس وقت مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے ہمارے گھروں میں زیادہ تر ہماری یہ جو معاملہ رہتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سے راضی نہیں ہو رہے ہوتے، یا دوسرا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہا ہوتا، اور زیادہ پریشانی اولاد کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو نہیں رہا۔ تو یہ بھی ایک پیرنٹنگ کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت کا ہمارا ان کے اوپر چیخنا چلانا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو بد دعائیں دینا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی ان چیزوں کو سہنا ہے، اس کے سوا ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، کہ جب تک کہ وہ دعا بھی کوشش ضرور کرتے رہیں کہ اللہ کرے کہ وہ اس فیز سے جلدی ہی نکل آئے، کیونکہ یہ ہر ایک کی زندگی میں ایک آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہو جس کی بنا پر ان کا یہ ری ایکشن ہو رہا ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ چیخنا اور چلانا اور شکوے اور شکایتیں، اس سے گھر کے اندر سے برکت واقعی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اس لیسن میں مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ کو ایک لیڈر کو، ایک انچارج کو، ایک استاد کو، ایک دائی کو، ایک رائی کو بہت ساری چیزیں ملی ہیں اپنی رعیت کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، کہ وہ کس طریقے سے ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ بتائیں گے کچھ؟ ایک ایک پوائنٹ بتاتے جائیں، شاباش۔ میم جی اس میں جو ہم سب سے زیادہ انوالو ہے نا، سب لوگ، ہم اپنی اولاد کے لیے بڑے سخت ہیں، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ، ہم ان کو ڈنڈے سے یہ راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور وہ آپ نے کہا نا کہ جو ہر وقت کا وہ بچوں کو جو ڈانٹنا ڈپنا، وہ پھر اس چیز پہ آتے بھی نہیں جلدی، بس وہ ایک روٹین سمجھ کے نا خاموش ہے۔ یہ ہم سب میں ہے تقریباً۔ صحیح۔ تو پھر نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ واعظ و نصیحت کرنی ہے۔ شاباش۔ اور جناب، اور میم
اس میں یہ ہے کہ اولاد کے لیے اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے، شاباش. جیسا کہ سورہ فرقان میں بھی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو یہ اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے. اللہ سننے والا ہے اگر ہم سختی کے بجائے نرمی سے کام لیں اور اللہ سے مدد مانگیں. صحیح. بے شک شاباش اللہ شاباش. دعا بہت عام ہے، ہم اپنی تدبیروں پر اپنی زور دیتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہے اسے رجوع کریں. وہی دلوں کے حال جانتا بھی ہے اور دل بھی اس کے ہاتھ میں ہی ہے، وہی پلٹے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ساتھ دے. جی صوبیہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ صالح علیہ السلام کے جو بھائی تھے سمود، کیا وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے یا ان کی جو قوم تھی انہوں نے نافرمانی کی تھی اور بغاوت کی تھی؟ اس کے بارے میں پوچھنا تھا. دیکھیے صالح علیہ السلام کی قوم اپنی جگہ پہ تھی، سمود علیہ السلام کی قوم اپنی جگہ پر تھی، اور یہاں کہیں بھی نہیں ایسی چیز ہمیں ملی کہ آپس میں کوئی بھائی تھے. ٹھیک ہے. ہاں ہر قوم کو کہا گیا کہ تمہاری قوم میں ہم نے تمہارا بھائی صالح کو بھیجا، یا اس طرح سے کسی نبی کو نام لے کے، تاکہ یہ چیز بتانا مقصد تھا کہ اس قوم میں سے ہی وہ نبی اٹھایا گیا، کہ کوئی کسی کے لیے اجنبی نہ ہو، تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے جناب، چلیے دعا کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ دعا مانگ لیتے ہیں. میرے رب ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما، نیک لوگوں میں ملا دے، اور بعد میں آنے والوں میں سچی ناموری ہمیں دینا، اور نعمتوں بری جنت کے وارثوں میں بنا دینا، اور رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.